میری ذات پاک ہے، اللہ تمام عیبوں سے پاک ہے، اللہ صاف ہے بالکل۔ اللہ کی عظمت، اللہ کی بڑائی، اللہ کی کبریائی اپنے دلوں میں اتارو۔ سب چیزوں سے زیادہ محبت جب تک ہمارے اندر اللہ کی اور اس کے رسول کی نہیں ہوگی، ہم مسلمان نہیں ہو سکتے۔ تو اللہ پاک فرما رہے ہیں سبحان الذی، میری ذات پاک ہے، اللہ کی ذات تمام عیبوں سے پاک ہے۔ اللہ میں کوئی عیب نہیں، اللہ کی ذات میں وہ اکیلا ہے، نہ بیوی نہ بچے نہ ماں نہ باپ نہ رشتہ داری کسی سے۔ وہ خالق ہے، سب چیز کو اس نے پیدا کیا ہے، وہ نہ سوتا ہے نہ اونگتا ہے نہ اس کو کوئی غلطی ہوتی ہے، وہ اکیلا ہے، سدا سے سدا رہے گا۔ وہ اپنی ذات میں کسی کو شریک پسند نہیں کرتا، اپنی ذات میں کسی کو بالکل پسند نہیں کرتا۔ اس کے ساتھ کوئی آدمی شرک کرے، یہ اتنا عظیم گناہ ہے، اتنا عظیم گناہ ہے کہ اس کو اللہ کبھی معاف نہیں فرمائے گا۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، میں کفر اور شرک کو معاف نہیں کروں گا، اس کے علاوہ جس کو چاہوں گا میں معاف کر دوں گا۔ دیا بتیاں جلانا اور کسی اللہ کے علاوہ کسی اور کے نعرے لگانا، کسی کی جے جے کار کرنا، یہ سارے مشرکانہ عمل ہیں۔ اگر کہیں مشرکانہ عمل ہو رہا ہے اس میں شرکت کرنا یہ ناجائز ہے، مشرکانہ عمل ہو رہا کہیں تو اس میں ہم لوگ اگر شرکت کرتے ہیں یا دیا بتی جلاتے ہیں یا کسی اور کی اللہ کے علاوہ کسی اور کی جے جے کار کرتے ہیں تو یہ سارے مشرکانہ عمل ہیں، ان کو اللہ معاف نہیں فرمائے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا میری ذات پاک ہے، میں رات کے وقت میں اپنے بندے کو مسجد حرام سے لے گیا اور مسجد اقصیٰ تک پہنچایا، تھوڑا سا وقت میں۔ یہ رجب کا مہینہ ہے، بڑا مقدس مہینہ، اسی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوئی، اللہ نے آپ کو آسمانوں پر بلایا۔ یہ تو ہر نبی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی شان اور مرتبہ کے مطابق معراج نصیب فرمائی، جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی معراج آتش نمرود میں ہوئی، یوسف علیہ السلام کی معراج کنویں کے اندر ہوئی، یونس علیہ السلام کی معراج مچھلی کے پیٹ میں ہوئی، اور سلیمان علیہ السلام کی معراج ہوائی تخت پر ہوئی، موسیٰ علیہ السلام کو معراج کوہ طور پر ہوئی۔ سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم وہ عظیم نبی ہیں جن کو معراج اللہ نے عرش عظیم پر فرمائی، مرتبہ میں سب سے اونچے بڑھ گئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ کے بلند مرتبہ ہونے کی وجہ سے کسی اور نبی کے مرتبے میں کمی نہیں آئے گی، لیکن اللہ نے آپ کو اتنا اونچا مرتبہ عطا فرمایا کہ آپ کو اپنی کرسی پر بلایا۔ جتنا نبی بڑا ہے، نبی عظیم ہے، نبی کی عزت اللہ کے نظر میں، اتنا ہی یہ امت اللہ کے نزدیک بہت ہی محترم ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن کوئی امت میری امت سے پہلے جنت میں داخل نہیں ہوگی۔ اللہ نے اور امتوں پر حرام کر دیں گے جنت کو جب تک کہ پہلے یہ امت جنت میں نہ داخل ہو جائے، پہلے یہ داخل ہوگی اس کے بعد پھر دوسرے امتوں کا نمبر آئے گا۔ میرے بھائیوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد حرام کے قریب بیت اللہ کے قریب رات میں آرام فرما رہے تھے، تو رات میں جبرائیل امین آئے اور میکائیل علیہ السلام اور بہت بڑی کثیر تعداد جو ہے فرشتوں کی آئی اور آپ کو
چھت کھلی اور اس کے اندر سے فرشتے داخل ہوئے اور آپ کو اٹھایا اور آپ کو زمزم کے کنویں کے پاس لے گئے. وہاں لے جا کر آپ کا سینہ مبارک کو چاک کیا اور آپ کے دل مبارک کو نکالا, اس کو دھویا اور اس میں سے کچھ نکالا اور اس میں کچھ ڈالا اور دھو کر کہنے اندر فٹ کر دیا, نشان کچھ نہیں. ایک مرتبہ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل مبارک کو دھویا گیا تھا جس وقت آپ چھوٹے تھے بچپن میں, جب حلیمہ کے یہاں آپ بکریاں چرایا کرتے تھے. ایک مرتبہ یہاں آپ کا دل مبارک دھویا جا رہا ہے, جنت سے سامان لایا جا رہا ہے, زمزم کا پانی استعمال کیا جا رہا ہے. آپ بچپن میں بھی معصوم, جوانی میں بھی معصوم, بڑھاپے میں بھی معصوم اور قبر کے پیٹ میں معصوم چلے گئے. انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام معصوم ہیں. اس کے بعد آپ کے لیے جنت سے ایک سواری لائی گئی. اس کی تیز رفتاری کا یہ عالم تھا کہ جہاں تک حد نظر تک اس کا ایک قدم پڑتا تھا. اتنی تیز رفتار سواری وہ اچھل کود کر رہی تھی. جبرائیل علیہ السلام نے اس کے کان میں فرمایا, اے براق تجھے معلوم ہے تیرے اوپر آج کون سوار ہونے والا ہے؟ یہ شہنشاہ کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تیرے اوپر سوار ہو رہے ہیں. تو براق نے جب یہ سنا, اللہ نے اس کو بھی سمجھ عطا فرمائی. وہ شرم کی وجہ سے پانی پانی ہو گئی اور خاموش ہو کر بالکل ادب کے ساتھ کھڑی ہو گئی اور آپ کو سوار کیا اس نے اپنے اوپر. اور روایتوں میں آتا ہے جبرائیل امین بھی آپ کے پیچھے سوار ہوئے اور میکائیل علیہ السلام اور بہت سارے فرشتے آپ کے ساتھ اس سفر میں موجود رہے. اس سفر میں بہت سارے عجائبات آپ کو دکھائے گئے. جب آپ براق پر سوار تھے تو آپ کو بتایا گیا ایک جگہ سے آپ کا گزر ہوا, وہاں کھجوروں کے درخت بہت کثرت سے تھے. جبرائیل علیہ السلام راستے کے رہبر تھے, انہوں نے آپ کو بتایا کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں آپ ہجرت کر کے یہاں آپ قیام فرمائیں گے, یہاں آپ ٹھہر جائیے اور 2 رکعت نماز پڑھ لیجیے. رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام یثرب میں ٹھہرے. مدینہ تو بعد میں نام ڈالا گیا پڑا ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف لے گئے. مدینہ تو رسول ہو گئے, وہ تو بیماریوں کا گھر تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف لے گئے تو مدینہ تو رسول بن گئے. وہ شہر جو ہے رسول کا شہر بن گیا, بابرکت شہر بن گیا. جہاں آپ کے قدم پڑ گئے وہاں برکت ہی برکت, خیر ہی خیر آ گئی. وہ بیماریاں ختم ہو گئی, وہاں کی فضا وہاں کی ہوا صاف ہو گئی اور لوگوں کے لیے شفا کا ذریعہ بنی. یثرب نام ختم ہو گیا اور مدینہ تو رسول نام پڑ گیا. آپ نے وہاں نماز پڑھی, پھر آگے بڑھے تو جبرائیل نے ایک مقام سے گزرتے ہوئے کہا کہ یہاں بھی آپ ٹھہر جائیے, ہم وادی سینا سے گزر رہے ہیں جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کلام فرمایا تھا. یہاں پر موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے بات کری تھی, ہم کلام ہوئے تھے. یہ وہ پہاڑ ہے جو طور سینا ہے, یہاں بھی آپ ٹھہرے اور یہاں بھی آپ نے نماز پڑھی. نماز کا اہتمام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر تک, جب آپ بالکل آدھے ہوش میں ہیں اور آدھا ہوش نہیں ہیں, پیروں میں بھی لڑکھڑاہٹ ہے, 2 آدمیوں کے سہارے سے سہارا لے کر کے مسجد میں تشریف لا رہے ہیں اور پھر آپ جو ہے نماز ادا کر رہے ہیں. اور آپ نے فرمایا کوئی حصہ نہیں اس بندے کا دین کے اندر جو نماز نہ پڑھے. جو نماز قائم کرتا ہے دین کو قائم رکھتا ہے, جو نماز نہیں پڑھتا دین کو بھی برباد کر دیتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز کے اندر ہے. امت آج نماز سے دور ہو رہی ہے.
آپ وہ لوگ ہیں جن پر 5 وقت کی نماز فرض ہے، صرف آپ جمعے میں یا عید میں یا جنازے کی نماز میں دکھائی دیتے ہیں۔ آپ وہ حضرات ہیں، اگر آپ 5 نمازیں پڑھیں تو یہ مسجدیں غیر آباد نہ ہوں، ان میں تالے نہ لگائے جائیں۔ 500 گنجائش والی نمازیوں کی گنجائش والی مسجدیں خالی ہیں، ان میں 15-20 آدمی نماز پڑھتے ہیں، اسی وجہ سے مسجدیں ویران ہو جاتی ہیں اور پھر ان کے اوپر غیروں کا قبضہ ہوتا ہے۔ مسلمان بھی مسجدوں پر قبضہ کر رہے ہیں، مسلمان بھی مسجدوں کی پراپرٹی پر، وقف کی املاک پر قبضہ کر رہا ہے۔ یہ بھول گیا کہ تجھے یہاں نہیں رہنا، آخرت میں جانا، یہ سفر ہے ہمارا، یہ بھولا ہوا ہے مسلمان بھی۔ مسلمان وہ کام کر رہا ہے جو غیر بھی نہیں کر رہے، اور اسی وجہ سے ہمارے اوپر مصیبتیں آ رہی ہیں، پریشانیاں آ رہی ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آگے بڑھے تو حضرت جبرائیل نے بتایا کہ یہ بھی بڑی مقدس جگہ ہے، یہاں بھی آپ نماز پڑھیں۔ آپ نے وہاں نماز پڑھی اور پھر آپ کو بتایا کہ وہ جگہ ہے جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی، پیدائش ہوئی۔ ایسے مقامات پر آپ کا گزر ہوا، عجائبات آپ کو دکھائے گئے۔ پھر آپ آگے بڑھے تو ایک بوڑھی عورت نے آپ کو آواز دی۔ جبرائیل امین جو اس راستے کے امیر تھے، رہبر تھے، انہوں نے بتایا کہ اس کے بعد کا اس کی آواز کا جواب مت دیجیے، آگے بڑھ جائیے۔ پھر آپ آگے بڑھے تو ایک بوڑھا آدمی نظر آیا، اس نے بھی آپ کو آواز دی۔ جبرائیل نے بتایا کہ آپ آگے بڑھ جائیے، اس کا بھی جواب مت دیجیے۔ پھر اور آگے آپ بڑھتے ہیں تو وہاں پر ایک جماعت بیٹھی ہوئی تھی جو بہت نورانی چہرے والے تھے، انہوں نے آپ کو سلام کیا اس طرح سے، یا اول السلام علیکم، یا آخر السلام علیکم، یا حاشر السلام علیکم۔ تو جبرائیل نے بتایا کہ اس جماعت کا جواب دیجیے، یہ وہ لوگ ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام، آپ کے جد امجد ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام ہیں۔ اور جو پہلی بڑھیا تھی، وہ دنیا تھی، وہ آپ کو اپنی طرف مائل کرنا چاہتی تھی، اور یہ جو بوڑھا تھا یہ شیطان تھا، یہ بھی آپ کو اپنی طرف بلانا چاہتا تھا۔ میرے بھائیوں، یہ دنیا بہت ہی خطرناک ہے۔ بڑے بڑے لوگ آئے اس دنیا میں، آ کر چلے گئے، وہ دھوکے میں رہ گئے۔ ہمارے سامنے بھی آج یہ دنیا ہے، اس کی چمکتی دھمکتی چیزیں ہمارے سامنے ہیں، ہم اس میں لگے ہوئے ہیں، ہمیں اپنی آخرت کی، موت کی کوئی فکر نہیں ہے، ہم بے فکر ہو چکے ہیں۔ ہماری مثال مسافر کی سی ہے، جیسے ایک مسافر ہوتا ہے، وہ جو ہے اپنا سفر کو پورا کرتا ہے، آگے بڑھتا ہے، تھک جاتا ہے تو پھر ٹھہرتا ہے، پھر آگے بڑھتا ہے۔ اسی طرح ہمارا یہ مقام نہیں ہے، ہمارا مقام آخرت ہے، ہمیں یہاں سے آگے جانا ہے، منتقل ہونا ہے۔ آدمی مرتا نہیں ہے، منتقل ہوتا رہتا ہے۔ ہم یہاں اب ہیں تو یہاں منتقل ہیں، یہاں کے بعد ہم آخرت کی طرف اور ادھر منتقل ہو جائیں گے۔ ہماری روح اللہ کے پاس باقی رہتی ہے، ہم نے جیسا کیا ہوا ہوتا ہے، ہمارے ساتھ اللہ ویسا ہی معاملہ فرمائے گا۔ اس لیے میرے عزیزوں دوستوں، یہ دنیا دھوکہ ہے، اس دھوکے کی زندگی سے ہمیں بچنا ہے۔ تقویٰ، طہارت اور اخلاق اپنے اندر پیدا کرنے ہیں، عاجزی اور انکساری پیدا کرنی ہے، اللہ کے حکموں پر چلنا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے ہمیں اپنی زندگیوں میں لانے ہیں، اور اپنے اہل و عیال کو بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر لانا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو خود بھی جہنم کی آگ سے بچو اور اپنے اہل و عیال کو بھی جہنم کی آگ سے بچانے کی فکر کرو۔ دنیا میرے بھائیوں یہ دھوکہ ہے، جن کے محلوں میں ہزاروں قسم کے فانوس تھے، آج ان کی قبروں پر جھاڑیں اور نشان کچھ بھی نہیں۔ بچپن میں تجھ کو سالوں کھلایا، جوانی نے تجھ کو مجنوں بنایا، بڑھاپے میں تجھ کو کیا کیا رلایا، اور اجل آ کے کر دے گی ایک دن تیرا صفایا۔ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ یاد رکھو ایک دن ہمیں یہاں سے جانا ہے۔ انسان کہتا ہے یہ میرا ہے، یہ میرا ہے، یہ میرا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مشکات شریف میں حدیث ہے،
فرمایا انسان کا تو وہ ہے جو اس نے کھا لیا، پہن لیا یا اللہ کے راستے میں خرچ کر دیا، باقی تو وارثین کا ہے۔ ہمارے بعد ہماری میت پڑی ہوئی ہوگی، وارثین لڑنا شروع کر دیں گے۔ ماں کے زیور پر لڑائی ہوتی ہوئی میں نے خود نے دیکھی ہے، باپ کی پراپرٹی پر ابھی دفن نہیں ہوئے لڑائی ہوتی ہوئی میں نے خود نے دیکھی ہے۔ اپنے ہاتھ سے خرچ کر لو آج، ورنہ کوئی آپ کے بعد میں آپ کے لیے کچھ کرنے والا نہیں ہے۔ دنیا بہت مصروف ہے، دفن ہونے کے بعد ایسے بھاگتے ہیں قبرستان سے جیسے ہمارا اس سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ دنیا بہت مصروف ہے، آپ خود کرو، کچھ نہ کچھ کرو اپنی آخرت کے لیے، بھلے کام کرو۔ نیکی یہ بھی ہے کہ آپ نے اگر کہیں پانی چو رہا ہے ٹوٹی سے، آپ نے اس کو بند کر دیا، کوئی آدمی سامان لے کر کھڑا ہوا ہے اور اس کے پاس سامان زیادہ ہے، سواری میں سوار نہیں ہو سکتا، آپ نے اس کا بیگ یا ٹیچی اٹھائی اور اس کو سوار کرا دیا، یہ بھی نیکی ہے۔ ایک مسلمان کا جنازہ جا رہا ہے، آپ اس کو کاندھا دیں اور اس کے جنازے میں شرکت کریں۔ ہندو کی ارتھی جا رہی ہے تو دیکھ کر کھڑے ہو جائیں، یہ محسوس کریں کہ ہمیں بھی جانا ہے دنیا سے۔ اس طرح دنیا میں امن و امان کا پیغام دیں، امن و امان کی گنگا بہائیں، برائیوں سے بچیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جماعت کو دیکھا کہ ان کے لوہے کے ناخن تھے، تانبے کے ناخن تھے، اور ان ناخنوں سے اپنے چہرے کو، سینے کو نوچ رہے ہیں اور بالکل خونم خون ہو رہے ہیں۔ جبرائیل علیہ السلام نے بتایا، آپ نے پوچھا یہ لوگ کون ہیں، ان کے ساتھ یہ معاملہ ہو رہا ہے؟ تو جبرائیل علیہ السلام نے بتایا یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں دوسروں کی غیبت کرتے تھے۔ میرے بھائیو، جب دو آدمی ایک جگہ موجود ہو تو تیسرے کا ذکر نہ کرو، بھلائی کے علاوہ، بھلائی کے ساتھ تیسرے کا ذکر کرو۔ برائی کرو گے تو یہ غیبت ہوگی، اور غیبت جو ہے بہت ہی بڑا گناہ ہے۔ جیسے اپنے مردار بھائی کا گوشت کھانا آپ پسند نہیں کرتے، اس طرح غیبت کا گناہ ہے۔ مردار بھائی کا گوشت کھا رہا ہو آدمی، اتنا بڑا گناہ ہے، اور غیبت کرنے کی وجہ سے انسان کو قبر میں عذاب ہوتا ہے۔ قبر کے عذاب سے اگر بچنا ہے تو غیبت بند کر دو، چغل خوری بند کر دو، جھوٹ نہ بولو، حرام ہے جھوٹ۔ جیسے خنزیر کا کھانا حرام، اسی طرح جھوٹ کا بولنا حرام۔ تقوی پیدا کرو اپنے اندر، اللہ سے ڈر اپنے اندر بٹھاؤ، اللہ کی عظمت بٹھاؤ اپنے دلوں میں۔ اپنے بچوں کو نیک بناؤ، بچوں کا آپ انتقال کر جائیں گے، بچے نیک ہوں گے تو آپ کی قبر میں ان کے اعمال کا ثواب ان کو بھی ملے گا، آپ کو بھی ملے گا۔ قرآن آپ نے پڑھا اور آپ نے دوسروں کو پڑھایا، یہ قرآن کا ثواب آپ کو مرنے کے بعد قبر میں ملے گا۔ مسجد آپ نے بنوا دی، مدرسہ آپ نے بنوا دیا، اس کے بعد لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے رہیں گے، جب تک یہ قائم رہیں گے تب تک آپ کو ثواب ملتا رہے گا۔ آدمی کہتا ہے میرے پاس یہ ہے، یہ ہے، میرے پاس اتنا وہاں ہے، اتنا وہاں ہے، اتنی یہ ہے، وہ سب چیزوں کا گنواتا ہے، لیکن یہ کوئی نہیں کہتا میری قبر میں نے اچھی کر لی ہے۔ قبر کا کوئی فکر نہیں، پراپرٹی کا، فرنیچر کا اور پیسوں کا، بینک بیلنس کا، سب چیزوں کی فکر ہے، گاڑی اچھی ہو، میرے پاس یہ چیزیں اچھی ہوں، لیکن قبر کا کوئی فکر نہیں، جس میں کوئی کسی کا ساتھ نہیں دے گا۔ ایک اجلا کفن ہمارے ساتھ جائے گا، وہاں فرشتے آئیں گے، اگر نیک ہوں گے ہم تو نیک صورت میں آئیں گے، اگر ہم نے برائی کی تو ہمارے پاس بری صورت میں فرشتے آئیں گے۔ کفن پکڑ کر کھڑے کریں گے، کھڑے ہو جاؤ، اچھے ہوں گے تو اچھی طرح سے ادب سے بات کریں گے، برے ہوں گے ہم لوگ برے کیا ہم نے دنیا میں، لوگوں کو پریشان کیا، تنگ کیا، چوری کی، سود کھایا، زنا کیا، کسی کی بچی کی طرف غلط نظر دیکھی، سڑے ہوئے کیچڑ میں سور کے اڑنا تو گوارا کیا جا سکتا ہے ایک مسلمان کو، لیکن کسی عورت سے رگڑ کر چلنا یہ گوارا نہیں کیا جا سکتا۔
दूसरों की बहन बेटियों को उसी तरह देखो जिस तरह अपनी बहन बेटियों को देखते हो। जिना खत्म हो जाएगा। अल्लाह ताला सूरह नूर में फरमाता है जो जिना करते हैं उनको कत्ल किया जाए। शादीशुदा होकर जिना कर रहे हैं उनको कत्ल करो, और अगर वो बगैर शादीशुदा हैं तो 100 कोड़े लगाओ जानिया मर्द को, जानिया औरत को। जहां इस तरह के कानून हो वहां बच्चियों की इस्मत दरी नहीं होगी। हमारे यहाँ कानून नहीं है, इसलिए आए दिन अखबार भरे पड़े हैं। कितनी बच्चियां बेचारी और इस्मत दरी की शिकार हैं जो कह नहीं सकती हैं। रोजाना जिना हो रहा है आपके मुल्क के अंदर। इस्लामी निजाम के बगैर अमन नहीं आ सकता। इस्लामी निजाम के बगैर सुकून वाली जिंदगी नहीं मिल सकती। सारी दुनिया को इस्लामी निजाम पर आना होगा। मैं तफहीमात में पढ़ रहा था, हजरत शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है तफहीमात में कि इस मुल्क पर एक मर्तबा फिर गैर मुस्लिमों का इख्तिदार आएगा, और फिर इख्तिदार आने के बाद फिर ये दोबारा से इस्लाम में दाखिल होंगे। पेशीन गोई फरमाई शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस दहलवी ने। तो मैं अर्ज कर रहा हूं मेरे भाइयों, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस सफर में एक जमात के पास से गुजरे तो एक आदमी को देखा कि उसके वो पानी में तैर रहा है नहर में, और उसके मुंह के अंदर पत्थर का निवाला डाला जा रहा, फिर निकाला जा रहा, फिर ऐसा हो रहा है। आपने फरमाया ये कौन है? तो आपको बताया गया कि ये सूदखोर है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया था कि मेरी उम्मत शिर्क करेगी क़यामत के करीब, लेकिन उसे मालूम नहीं होगा मैं शिर्क कर रहा हूं। हर आदमी शिर्क में मुब्तला होगा। दुकान हमारे लिए अल्लाह के बराबर है, फैक्ट्री हमारे लिए अल्लाह के बराबर है। हम तो जो है अल्लाह के रसूल ने मिसाल देकर फरमाई जैसे काली रात है, काली चींटी है, काला पहाड़ है। काली चींटी काली रात में काले पहाड़ पर नजर आएगी। साहबा ने बताया नजर नहीं आएगी। आपने फरमाया इसी तरह शिर्क नजर नहीं आएगा। सूद खाएंगे, हर आदमी सूद में मुलविस होगा। हमारा अकाउंट सबका खुला हुआ है, सूदी निजाम में मुब्तला है। तकवा यह है कि हम किसी से पेंशन भी ना लें। तकवा यह है अपने हाथ की कमाई खाएं। हदीस पाक में आता है जो मुसलमान ताजिर ईमानदारी से तिजारत करे अल्लाह ताला उसका दर्जा क़यामत के दिन नबियों के साथ फरमाएंगे, नबियों के साथ उसको खड़ा करेगा। अगर किसान है, किसान वो जो है काश्तकारी ईमानदारी से करता है, उसका हशर नबियों के साथ फरमाएगा। कितना ऊंचा मर्तबा है इस उम्मत का। दुकान करो, झूठ ना बोलो, अपने माल की तारीफ ना करो, ऐब है तो बता दो, धोखा दे के माल ना बेचो। अपने अंदर इस्लाह करो, बच्चों को पढ़ाओ लिखाओ। एक ही चीज है अब आपके पास, पढ़ाओ ज्यादा से ज्यादा, और इल्म को तकसीम मत करो, ये दुनिया का है ये दीन का है। ज्यादा से ज्यादा पढ़ें बच्चे। हमारे पास यही एक हथियार है और कुछ नहीं है। अगर पढ़ोगे तो इज्जत मिलेगा। मुल्क के अंदर तीन ही चीज होती है, डीएम, सीएम, पीएम। अगर आपके पास इल्म होगा तो ये सब आपको मिल जाएंगी, और आपके पास इल्म नहीं होगा तो फिर आपको गुलाम बनेंगे आप। जो कौम इल्म में फकीर होती है कभी सर उठाकर नहीं जिया करती। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे बढ़े तो देखा एक आदमी, एक जमात को देखा कि वो जो है फसल डालती है और शाम को फसल फिर तैयार हो जाती है फौरन के फौरन। आपने पूछा ये कौन है? और यह फसल डाल रहे हैं, उगा रहे हैं, फौरन फसल तैयार। जिब्राइल ने बताया कि वो लोग हैं जो अल्लाह के रास्ते में मेहनत करते हैं, जिहाद करते हैं आला कलिमतुल्लाह के लिए। मेरे भाइयों, अल्लाह के दीन के लिए जद्दोजहद करो, मेहनत करो, कुर्बानी दो। हम तो कुछ कुर्बानी नहीं दे रहे हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुर्बानी दी, अपना वतन छोड़ा, अपनी बीवी बच्चे छोड़े। आपकी बच्चियों को दो को तलाक दी गई। आपकी बेटी को ऊंट से गिरा करके नहीं, वो हामला थी और बच्चा जाय कर दिया गया। आपको
آپ کو جو ہے کوڑا آپ کے اوپر پھینکا گیا، آپ کو برا بھلا کہا گیا، آپ کے دھکا مارے گئے، تھوکا گیا آپ کے اوپر، پتھر مارے گئے، یہ قربانی ہے میرے بھائیوں۔ صحابہ نے قربانی دی، 27 سال تک اللہ کے راستے میں نکل گئے تھے، بیوی بچوں کی کوئی پرواہ نہیں کی، اللہ کے رضا کے لیے اپنی زندگیوں کو وقف کر دیا تھا ان حضرات نے۔ ہم کیا قربانی دے رہے ہیں؟ جہاد نام ہے دنیا میں انصاف قائم کرنے کا، جہاد نام ہے سارے جتنے بھی لوگ ہیں سب امن کے ساتھ رہیں، سکون کے ساتھ رہیں، سب کے ساتھ برابری کا برتاؤ ہو۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ لوگوں کو دیکھا کہ ان کے ہونٹ، ان کی زبانیں آگ کی کینچیوں سے کتری جا رہی ہیں۔ جبرائیل نے پوچھا، جبرائیل سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معلوم کیا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ تو بتایا آپ کو کہ وہ لوگ ہیں جو دوسروں کو نصیحت کرتے تھے، خود عمل نہیں کرتے تھے۔ آج نصیحت تو بہت لوگ کر رہے ہیں لیکن خود عمل نہیں کرتے۔ شیخ زکریا رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں لکھا ہے، اس شخص کا وعظ نافع نہیں ہوتا جو خود عامل نہیں ہوتا۔ یہی وجہ ہے کہ آج تقریریں ہو رہی ہیں، بیانات ہو رہے ہیں، اور کتنے بیان کرنے والے ہر چیز پر، ہر موضوع پر بیان ہو رہے ہیں، لیکن جو ہے خود عمل نہیں کر رہا بندہ، خود متقی پرہیزگار نہیں ہے۔ پہلے میاں جی تھے، آج کے مولویوں سے وہ زیادہ متقی تھے۔ تقوی شرط ہے میرے بھائیوں، ہم جو ہیں تقوی طہارت والی زندگی گزاریں، اپنے اللہ کو راضی کریں اور اپنے نبی کا طریقہ اختیار کریں، آپس میں اتفاق اور اتحاد سے رہیں، لڑائی جھگڑے سے بچیں، جھوٹ نہ بولیں، غیبت نہ کریں، چغل خوری نہ کریں، جوا نہ کھیلیں، سود نہ کھائیں، زنا سے بچیں، چوری نہ کریں، اور راتوں میں دیر تک جو ہے گھومتے نہ پھریں، دیر تک رات میں نہ جاگیں، اپنا وقت کو پڑھنے لکھنے میں لگائیں۔ ایک زمانہ تھا ہمارے ہاتھ میں کتاب ہوتی تھی، آج ہمارے ہاتھ میں موبائل ہیں، موبائلوں میں اپنا وقت ضائع نہ کریں، پڑھنے لکھنے میں اپنا وقت کو لگائیں میرے بھائیوں۔ اور حسد، بغض اور عداوت کینے والی زندگی سے ہم لوگ بچیں۔ رجب کا مہینہ پاکیزہ مہینہ، اگلا مہینہ شعبان کا ہے، پھر رمضان کا ہے، تیاری کریں۔ موت کا کوئی بھروسہ نہیں، یہ تو ہر آدمی کو معلوم ہے میری عمر اتنی ہو گئی، لیکن یہ کسی کو معلوم نہیں موت کہاں اور کس موڑ پر آ جائے گی۔ میری دعا ہے اللہ رب العالمین سے جو بات کہی گئی ہے مجھے بھی ان پر اور آپ سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔